الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کیا دوسروں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور کیا وفات یافتہ لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ چلیے ان 3 سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر۔ یاد رکھیے کہ 100 اونٹ اس کے علاوہ تھے، 100 اونٹ علاوہ تھے۔ ایک گائے اپنی بیویوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے جو زندہ لوگ ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب آ جائیے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں۔ آپ نے قربانی کی اور اس وقت یہ الفاظ ادا کیے، بسم اللہ تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور مرنے سے پہلے آدمی یہ وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو 1/3 تک وصیت کرنے کا حق حاصل ہے کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد اور والدہ کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، باریکی ہے یہاں پر۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے والدین کی طرف سے قربانی کریں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا صدقہ آپ والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سن لیجئے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی افتلتت نفسها، کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہوا ہے، وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور میرا حسن ظن ہے، یقین ہے کہ اگر وہ بات کر سکتیں تو وہ ضرور صدقہ کرتیں۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا صدقے کا اجر ملے گا؟ قَالَ نَعَمْ۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے صدقہ اور چیز ہے، قربانی اور چیز ہے۔ صدقہ میں آپ پورا گوشت غریبوں کو دے دیتے ہیں، خود نہیں کھا سکتے اس میں، جبکہ قربانی کے گوشت میں آپ بھی کھا سکتے ہیں اور دوست احباب بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، اور غریبوں کو تو لازماً کھانا چاہیے۔ تو قربانی کے مصارف اور ہیں اور صدقے کے مصارف اور ہیں۔ تو والدین کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، وفات یافتہ والدین کی طرف سے۔ اب آ جائیے کہ جو زندہ لوگوں کی طرف سے تو قربانی کا ثبوت ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی، لیکن مردہ لوگوں کی طرف سے، وفات شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے ہجرت سے 3 سال پہلے
مکے میں وفات پائی 10 نبوی میں، اور ہجرت کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ نے 4 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شدہ بیویوں کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ آپ نے اپنے وفات شدہ چچا کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں نے انتقال فرمایا۔ حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے 2 ہجری میں انتقال کیا جنگ بدر کے موقع پر، اور پھر حضرت زینب زوجہ ابو العاص نے 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اگلے سال حضرت عثمان کی دوسری بیوی حضرت ام کلثوم نے انتقال فرمایا 9 ہجری میں۔ آپ نے اپنی کسی وفات شدہ بیٹی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ چنانچہ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کیا جائے لیکن قربانی نہ کی جائے۔ صدقہ میں کیا کریں گے آپ؟ پورے کا پورا گوشت غریبوں کو دے دیں گے۔ قربانی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھاتے ہیں اور امیروں کو بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر کوئی میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائے اور سارے کا سارا غریب لوگوں میں صدقے کے طور پر تقسیم کر دے۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وفات شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، البتہ زندہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے وصیت کی ہے اور جائیداد چھوڑی ہے، پیسے چھوڑے ہیں، تو ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اپنی طرف سے اپنے زندہ والدین اور زندہ بیویوں اور بچوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہیں اور یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، اس لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ روایت یہ کہتی ہے، یہ ہند سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کروں، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو مشہور محدث محمد ناصر الدین البانی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔